الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تقوله بتقوى. رواه أحمد. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے کہ احمر اور اسود میں خیر نہیں. کیا مطلب کہ رنگوں کو نہیں دیکھنا کہ کون سرخ ہے کون کالا ہے، خاندانوں کو نہیں دیکھنا کون بڑے خاندان کا ہے کون چھوٹے خاندان کا ہے، علاقوں کو نہیں دیکھنا کون عربی ہے کون عجمی ہے. ہاں فضیلت ہوگی تقویٰ کے ساتھ. اللہ ان تقوله بتقویٰ، ایک فضیلت یہ ہے کہ تو تقویٰ اختیار کرے. احمد اسود کے اوپر مذاق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے ایک بہت بڑے غلط اصول کو توڑا. آج بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے. لوگوں کے ہاں جو معاشرے میں بڑے اور چھوٹے کے معیار ہیں وہ مختلف ہیں. بعض لوگ خاندان کو معیار بناتے ہیں کہ یہ بڑے خاندان کا ہے یہ چھوٹے خاندان کا ہے. کچھ لوگ معیار کے لیے مالداری کو دیکھتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے یہ بڑا آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے یہ چھوٹا آدمی ہے. کچھ لوگ اقتدار کو معیار بناتے ہیں کہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ چھوٹے ہیں یہ عوام میں ہیں. ان تمام معیاروں کو اللہ کے نبی نے توڑا ہے کہ بڑے اور چھوٹے ہونے کا، بہتر اور غیر بہتر، افضل اور غیر افضل ہونے کا معیار نہ مالداری ہے نہ خاندان ہے نہ عہدہ ہے نہ زبان ہے نہ علاقہ ہے. معیار تقویٰ ہے. اور یہی بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں تمہارا ابا اور اماں ایک ہی ہے، ایک مرد ایک عورت، اماں اور ابا سب کا ایک ہے. اگر اماں کا ایک ہے تو خاندان فلانے کا کیا فلانے کا نہیں کیا ایسا نہیں. خاندان تو ایک ہی ہے. خاندان کا تعلق تو والدین کے ساتھ ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں اور قبیلوں کی شاخیں بنائی ہیں. مختلف عنوانوں سے قبیلے پکارے جاتے ہیں. یہ تو تعارف کے لیے ہے تاکہ تعارف ہو کہ یہ فلاں خاندان ہے یہ فلاں خاندان ہے یہ فلاں خاندان ہے. جیسے آدمی کا نام تعارف کے لیے ہوتا ہے، نام سے شخصیت نہیں بنتی. کسی جاہل آدمی کا اگر نام عالم رکھ دیا جائے تو وہ عالم تو نہیں بنتا ہے. کسی فاسق فاجر کا نام عابد رکھ دیا جائے تو وہ عابد تو نہیں بنتا. اسی طرح خاندانوں کے ساتھ بھی شخصیت نہیں بنتی. یہ تو تعارف کے لیے ہے. شخصیت کا مدار کس پر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والا وہ ہے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. متقی وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے احکامات میں رد و بدل نہیں کرتا. جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے کرتا ہے، جن کو چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑتا ہے. وہ متقی ہے. اور متقی جتنا تقوی میں بڑا ہوتا جائے گا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. انبیاء علیہ السلام کے بعد قرآن نے سب سے بڑا متقی صدیق اکبر کو کہا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے. یہ شان نزول کے اعتبار سے یہ لفظ صدیق اکبر کے لیے بولا گیا ہے. الاتقى، سب سے بڑا متقی، بہت بڑا متقی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی شان اس امت میں سب سے اونچی ہے کیونکہ اس میں تقویٰ زیادہ ہے. تقویٰ ایک کلی مشقت ہے، اوپر سے نیچے تک تقوی کے درجات ہیں. اور جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی لو لگی ہوئی ہو کہ وہ ہر معاملے میں پہلے اللہ تعالیٰ کی رائے کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا ہو یا دنیا والے ہو، اس کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو اللہ کے حکم کی ہوتی۔ اور یہ بات صدیق اکبر میں اسی طرح پھر نیچے درجات آتے ہیں تقوی کے، تو معیار بلندی اور معیار فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تقویٰ ہے۔ جس کو شوق ہے کہ میں معاشرے میں بڑا آدمی بن جاؤں، اس کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں کے غلط معیار کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو کر کوئی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے میں بڑا آدمی بن جاؤں، کوئی عہدوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، اور کوئی اپنے خاندانوں کو بدل کر چھوٹے چھوٹے خاندان کا ہے لیکن کسی معاشرے کے بڑے خاندان کی طرف اپنے نسبت کر دیتا ہے، وہ ملک بن جاتا ہے۔ یہ سارے معیاری غلط ہیں۔ حدیث شریف میں دو شخصوں کا ذکر ہے، ایک صاحب سامنے سے گزرے جو صحابہ میں غریب سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے مثال کے ساتھ۔ ہم نے کہا یہ تو بہت معمولی آدمی ہے، اگر یہ کسی کو سفارش کرے تو وہ مانتا نہیں، سفارش کے لیے بڑا آدمی ہونا چاہیے جس کا دباؤ ہو اس کے دماغ پر، نکاح کا پیغام دے تو قبول کوئی نہیں کرتا، کسی کے پاس جائے تو بیٹھا کا دروازے کوئی نہیں کھولتا، یہ میں اپنے الفاظ میں بیٹھا کا دروازہ یعنی اس کو مجلس کے اندر عام اچھی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چھوٹا آدمی آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور صاحب گزرے، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ نے کہا یہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس کی سفارش کرے وہ انکار نہیں کر سکتے، جس کو نکاح کا پیغام دے وہ شادی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، رشتہ دینے پر مجلس میں چلا جائے تو کم کہیں گے ایک بڑا آدمی ہے۔ اب دو نمونے سامنے آ گئے، یہ تھا وہ معیار جو زمانے جاہلیت سے آیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اصلاح فرما رہے تھے، تو آج اس ضابطے غلط ضابطے کی بھی اصلاح کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا سنو یہ جو دوسرا آدمی ہے اس سے اگر ایک بہت بڑی وادی بھی بھر جائے اس جیسے آدمیوں سے، وہ جو پہلے جا رہا تھا میرا فقیر وہ اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی وادی بھر جائے جیسے ملکوں سے، نوابوں سے، تاجروں سے، دنیا داروں سے، اور وہ ایک فقیر ہو پھر بھی وہ افضل۔ یہاں معیار بتا دیا اللہ نے کہ وہ متقی ہے اور تقوی میں وہ زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا معیار زیادہ ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے اس معیار والی یہاں مولویوں میں بھی ہے، آج تو سارا مجموعی مولویوں کا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلانا آدمی بڑی ترقی کر دیا، کیا اس نے 4 پلاٹ لے لیے، اس نے بڑا اچھا گھر بنا لیا، اس کے پاس بڑی کسواری، بڑا ترقی کر دیا۔ ایک شدہ مولوی حافظ صاحب یہ چسکا نہیں ہے پیچھا ہے، وہی زمانے جاہلیت کا معیار ہم نے بھی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ہمارے اندر تو یہ معیار نہیں ہونا۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا یہ بچہ ترقی کر گیا کہ یہ حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، مدرس بھی بن گیا، یہ ترقی کر گیا، اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ 4 دھکے تو اس نے کٹھے کر لیے، وہ 4 فضول ڈگریاں تو اس نے لے لی، جو چیز حاصل کرنے کی تھی جس سے جو معیار نبوی کے مطابق تھا اسے تو خالی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا دماغ صاف کرنا چاہیے اور معیار وہی لینا چاہیے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا۔ یہ حدیث ہمارے لیے ہے، صرف ابو ذر کے لیے اگر حدیث ہوتی تو صحابہ آگے بدل کر کے ہم کو پہنچاتے ہو گئی بات کی ہو گئی، لیکن اتنی حفاظت کر کے 1400 سال سے اس حدیث کو محدثین لا رہے ہیں، اس
دین کی یہ حدیث جیسے مدد کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے آخری نبی کے لیے بھی ہے، بے شک یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ علم اور بلندی کا معیار احمد اور اسود کے ساتھ نہیں ہے، تقویٰ کے ساتھ